ارے وہ لوگ بیوقوف ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے گستاخوں سے جوڑا جوڑ لیا، جنہوں نے وہابیوں سے رابطہ کر لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور مجھے افسوس یہ ہے، میں دیلواڑہ کے تمام ذمہ دار مسلمانوں سے عرض کروں گا جو مومنین ہیں، اللہ کے لیے ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کے ساتھ جلوہ فدن تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ جو ہے نا مرا ہوا بندہ جا رہا ہے، کہاں؟ ہاں۔ کہا کاش وہ میری دعوت پر لبیک کہہ لیتا تو جہنم میں نہیں جاتا۔ ایک بندہ رسول اللہ کے زمانے میں بغیر کلمہ پڑے ہوئے جا رہا ہے، یعنی مومن بنے بغیر جا رہا ہے، تو حضور رو رہے ہیں اور اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا کاش یہ میری دعوت پر لبیک کہتا تو جہنم میں نہ جاتا۔ آج ہمارے یہاں 99% لوگ جا رہے ہیں، ہم غفلت میں سو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جو پوچھے گا نا، وہ رعایا کے بڑوں سے پوچھے گا۔ چھوٹوں سے اتنا جلدی سوال جواب نہیں ہوگا، بڑوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس وقت کیا کیا، صرف سمجھوتا کرنا جانا یا کبھی رسول اللہ کی محبت میں غیرت سے بھی کام لیا؟ اور غیرت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہو گئے کہ ہماری غیرت کم ہو گئی، ورنہ تاریخ کا یہ عظیم باب ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے ایک بار یہ جملہ کہا تھا، کہا بیٹا تو اپنی بیوی کو طلاق دے بس۔ اب اس زمانے کے بیٹے بھی بڑے فرمان بردار تھے، ہمارے اور آپ کی طرح تھوڑے تھے کہ تھوڑا بہت پیسہ مل جاتا تو ابا کو بھی چھوڑ دیتے، ایسا نہیں تھا۔ وہ دور بڑا عظیم دور رہا، رسول اللہ نے جسے بہترین دور کہا، بہترین زمانہ کہا، وہ دور چل رہا ہے، یعنی دور رسالت جاری ہے۔ لیکن اس وقت فاروق اعظم نے اپنے سگے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اور جب یہ جملہ کہا نا تو بیٹا ہی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ کا حکم۔ فوراً وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کون؟ حضرت عبداللہ، اور عریضہ پیش کر دیا کہ حضور میرے ابا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مجھے سمجھ نہیں کہ میری بیوی کا قصور کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ایسے بھی حالات ہو نا، تب بھی صحابہ کے بچے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اب یہ میں کوئی وہابی کی بات نہیں، صحابی کی بات بتا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی مسائل ہو نا تو یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ غوث، یہ قطب، یہ ابدال، ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا کافر بھی یہ جانتا ہے۔ میں مسلمان مومن کی بات تو بہت بلند ہے، لیکن آج کا کافر بھی یہ جانتا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں تھامتا نا تو آج بھی وہ حضرت شاہ لا کر مریض کو رکھ دیتا ہے۔ یعنی جو سراسر کافر ہے، پیدائشی کافر ہے، نسلاً کافر ہے۔ یہ مرتدوں کو کیا ہو گیا کہ جو یہ ڈفلی بجانے لگے کہ اولیاء اللہ کے مزار پر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مرتدوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور خاص کر کے اہل سنت و جماعت کو تو اور زیادہ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول کا بیٹا بھی جانتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ اب بھی کوئی حل کر سکتا ہے نا، یعنی باپ کی نافرمانی بھی نہ ہو، بیوی بھی بچ جائے، یعنی مسئلہ اتنا یہ سچویشن ایسی تھی کہ عمر جیسا باپ جلالی ہو اور اس میں یہ حکم نکل جائے۔ ایک تو روب ہی اتنا تھا، لیکن یہ روب کی وجہ سے، اور سب باپوں کے روب بیٹوں پر بھی نہیں چلتے نا، لیکن یہ تو وہ عمر ہے کہ جس سے پورا مکہ اور مدینہ کانپتا تھا، جہاں سے شیطان بھی راستہ بدل دیتا، ان کے روب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غیرت ایمانی تھی ان کی۔ سنیں آپ آگے، حضرت عبداللہ نے کہا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ کل بھی آپ نے اپنے صحابہ کے مسائل حل کیے تھے، آج بھی امتی کسی مسائل میں الجھتا ہے نا اور کوئی یا رسول اللہ کی صدا دیتا ہے نا تو حضور آج بھی آپ کرم فرماتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، لیکن ہمیں وہاں تک رسائی کرنی ہوگی، پہنچ کرنی ہوگی، ورنہ یہ سمجھوتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا کہیں کہتا نہیں، مولانا کہیں بولتا نہیں، اور مولانا نے مو پر تمہیں من تاڑو لگاڑی دے تو مولانا نے ہو پڑی بھائی۔ لیکن اب ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں، ہم جہاں کے باشندے ہیں، ہمیں خود غور و خوض کرنی ہوگی، ورنہ ہماری نسلیں بھی ہمیں بد دعا دے کر جائے گی۔
ہاں حضرت عبداللہ نے جب یہ سوال کیا نا تو حضور نے مسئلے کا حل بتایا. مسئلے کا حل یہی تھا تو حضور نے بتایا. ارشاد فرمایا عبداللہ ایک کام کر, ایک طلاق دے دے اور پھر رجوع کر لے, تو باپ کا حکم بھی ادا ہو جائے گا اور تیری بیوی بھی بچ جائے گی. یعنی باپ کا فرما بردار بھی رکھا, بیوی بھی بچا لی. پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اس زمانے میں ظاہری حالات میں یہ مشکل کا حل نکال کر ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ جیسے حضور یہ مسائل حل کر کے اپنے صحابہ کے بیٹوں کے حالات کو بچا سکتے ہیں, اگر کوئی سید زیادہ دل والے سے صدا دے تو حضور نہیں سن سکتے؟ سن سکتے ہیں اور اس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ ہم نے لالچ سے کام کیا, سنجیدگی اس میں نہیں ہوتی. ایمان کے جب معاملات ہوتے نا تو اس میں پھر غیرت صدیقی چاہیے. ایمان کے معاملات ہونا تو غیرت فاروقی چاہیے. ایمانی معاملات ہونا تو عثمان غنی کی غیرت چاہیے. اور جب ایمان کا مسئلہ ہو, عقائد کا مسئلہ ہو, تو شمشیر حیدری چاہیے. حضرت عثمان غنی کا دور وہ دور ہے. آج ہمارے یہاں کسی مسجد سے کوئی نکال دے کہ امام صاحب آپ نے یہ غلط کیا, یعنی کسی کو نکال دیں, یا مسجد میں کوئی نہیں آئے کہ بھائی آپ کے وہابی بھی آتے ہیں ہم نہیں آئیں گے, یا امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھاتا یا نکاح نہیں پڑھاتا, تو لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں نے ہوتے کیوں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دور آپ دیکھ لیں, وہ 40 دن جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی باقاعدہ بند رہے گھر میں, مسجد نبوی میں باقاعدہ مولا کائنات نے بھی ان بلوائیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. یہ حقیقت ہے. آج ہماری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ جب پاور آپ کے پاس ہے, طاقت آپ کے پاس ہے, ٹرسٹ آپ ہے, پورا گاؤں سننی ہے, پھر بھی ہم وہابیوں سے ڈر کر زندگی گزاریں گے, یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں کرتی. ہمیں پھر ایمانی غیرت صحابہ سے حاصل کرنی ہوگی, اور وہاں وہی ایمان قبول کیا جائے گا جو صحابہ جیسا ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ وہ تال متول کرنے اور ادھر کے ادھر ڈفلی بجانے والوں کا وہاں کوئی مطلب جگہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی. رسول اللہ نے مسئلہ حل کیا, عبداللہ چلے گئے گھر, باپ کی فرما برداری بھی ادا کی, رجوع بھی کر لیا, دونوں مسئلے حل ہو گئے. اتنے میں فاروق اعظم آ گئے, اور جیسے فاروق اعظم آئے نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا, عمر اب سنو غیرت ایمانی یہ ہے, اب چائے او بھائی اب باہر پلائیں گے, اندر کسی کو نہیں پلائیں گے. ابھی ایسا ہو تو پنکھا بند کر دیں گے تو ان کو چائے کی پیاس بھی نہیں لگے گی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ حالات جو بدلے نا ہمارے, یہ چائے کی چسکیوں میں چلے گئے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اب رکھیں بہانی رکھیں بیٹھا, چائے پینے بیٹھا گیا, وہ چائے میں اس نے ایک گھوٹا وہ بھی پلا دیا. دو بیڑی کی مطلب چسکیاں لگائیں تو اس میں وہ پٹ گیا, اور تھوڑے بہت مطلب دھندے کی سیٹنگ کروا دی, آدمی ختم. یعنی جس کو حقیقت میں یہ چیزوں نے ہمیں جو ہے بہت دور. میں کبھی کبھی سوچتا تھا یار غوث پاک جیسا بیٹا رسول اللہ کا ہو, اور 25 سال تک انہوں نے بھوکے اور پیاسے رہ کر کیسے گزارے. اس کا مطلب بھوک بھی کوئی عبادت ہے, یعنی بھوک بھی کوئی. آج ہم کھانے پینے میں للچا گئے, بریانی ہو بس, وہ مرغی کی بریانی کی وہ بس وہ آ گئی نا. ہاں, تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو جو ہے ایمان سے دھو رہی ہے. یاد رکھ لیں, ہمارے لیے آج بھی آئیڈیل کربلا ہے. سبحان اللہ. 3 دن بھوکے اور پیاسے رسول اللہ کے کنبے سمیت 72 نفوس قدسیہ نے یہ بتا دیا کہ اگر حالات اتنے سنگی ہو جائیں نا کہ بھوکا بھی رہنا پڑے نا دین بچانے کے لیے, تو رہ لینا, یہ سنت امام حسین ادا ہو جائے گا. لیکن آج یہ حالات بڑے نازک ہیں. میں بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن گامے کے آدمی ہوں تو تھوڑا جذباتی بھی ہوں. لیکن یاد رکھ لیں آپ کہ یہ غیرت تھی. فاروق اعظم سے رسول اللہ نے پوچھا, تو نے اپنے بیٹے کو یہ سب کیوں حکم دیا؟ اب جیسے یہ سوال ہوا نا تو فاروق اعظم کی غیرت سنیں. آج ہماری غیرت جو ہے نا اتنی مطلب گر گئی ہے کہ ہم اس کا مطلب سوچ بھی نہیں سکتے. سیدنا فاروق اعظم نے عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ, جب تک عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی تھی نا, کہا میں جس مجلس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, صف اول میں میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھا تھا. یعنی آپ سے محبت میں اتنا قریب تھا بچپن سے کہ وہ صف اول میں بیٹھا ہوتا تھا. یعنی آپ سے اتنا قریب تھا. تو پھر ہوا کیا؟ کہا جب سے اس کی شادی کرا دی اور یہ بہو آئی ہے نا, کہا
کہا یا رسول اللہ جب بھی دیکھتا ہوں تو وہ پیچھے در پیچھے یہاں تک کہ آخری صفوں میں پہنچ گیا، اور میری غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو خاتون میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے کو صرف رسول اللہ کی مجلس کی پچھلی صف تک پہنچا دینا، یہ بھی عمر کو گوارا نہیں، اس لیے میں نے طلاق کا حکم دیا۔ آج اگر یہ بات کوئی کر دے نا تو کہ مولانا تو پاگل تھی گیا، پاگل نہیں ہم لوگ، ہم بیوقوف لوگ تھوڑی ہے، تو ایسے ہی پوری پبلک مسئلے پر چڑھا دیتی ہے، تو چڑھا دو نا کسی کو بلا کے، ایسے نہیں چڑھاتی، اس پر بھروسہ یقین ہے، بڑا ذمہ دار آدمی ہے، وہ جب نیت کرتا ہے نا تو پیچھے پوری جماعت یہ کہتی ہے پیچھے اس امام کے، یعنی یہ یقین ہے ہمارا کہ ہمارے دو ائمہ یہاں بیٹھے، آپ پوچھ لیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں میں تو اتنی غیرت ہے ہمارے اماموں میں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کائنات میں شاید، میں تو یہ کہتا ہوں شاید بھی، میرے خیال سے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب دنیا کی کوئی مسجد اٹھا کر دیکھ لیں آپ، کوئی امام بے غیرت اتنی کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دے، کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچوٹ ہے، اہل سنت والجماعت کا سنی امام بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کی غیرت ایمانی ہے کہ یہ سب مجھ پر یقین کر بیٹھے ہیں کہ یہی ہمارا امام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دور میں جو ہے نا ہمارا امام جو کہے نا اس پر چلنے کی ضرورت ہے، ہاں، ورنہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا نا، اور ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ سسٹم مولانا پہلے سے چلی آ رہی ہے، اب بھی بند ہو جائے ہم بھی بند ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بند میں یہ دیوبند پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ بند کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، اور ہمارا عقیدہ اتنا 1450 سال سے کنفرم ہے کہ کائنات میں آج بھی کوئی بدبخت پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے عقائد کو غلط ثابت کر دے۔ آج ہمارے پاس اتنے دلائل موجود ہیں، ہمارا ہر عقیدہ یا تو قرآن کی آیتوں سے مزین ہے یا حدیثوں کی روشنیوں سے مزین ہے، ہم کسی غلط عقائد کو فارورڈ نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ کل بھی ڈنکے کی چوٹ پر حق تھا، آج بھی حق ہے اور صبح قیامت تک حق رہے گا۔